بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک آیتوں میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ اللہ سے اپنے لیے یہ دعا مانگو کہ اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سے بندہ ایک تو یہ دعا مانگے کہ ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اس مقصد کا سیدھا سچا راستہ مل جائے۔ اگر دین کا مقصد ہے تو اس میں صحیح منزل تک پہنچ جائے گا، اور دنیا کا کوئی مقصد ہے تو اس میں بندہ اپنی صحیح منزل تک پہنچ جائے گا۔ دین اور دنیا کی اللہ نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی، تم تو سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے، وہ راستہ جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر چلنے سے آسانی سے آدمی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر ٹیڑھے راستے سے چلے گا، اپنے گھر جانا ہے آپ کو، یہ راستہ جا رہا ہے، آپ پہنچ جائیں گے۔ آپ نے کہا یوں نکلیں گے، ادھر شہر کے باہر ہوتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ گھر تو جب بھی پہنچ جائیں گے، مگر جو قریب کا آپ کا راستہ سیدھا سچا ہے اس میں 2 منٹ میں اور 3 منٹ میں، حد سے حد 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اور ٹیڑھا اور لمبا راستہ اگر اپنائیں گے تو منزل اور مقصود ایک ہی ہے، محنت زیادہ، تھکن زیادہ، تو فائدہ اس سے کیا ہوگا؟ اور یہ تو اس صورت میں آدمی منزل اور مقصود تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک پہنچنے کے بہت سے راستے اسے پہلے سے معلوم ہوتے ہیں، اور اگر پہلے سے راستے اسے معلوم نہیں ہیں اور اس نے کوئی نیا راستہ اختیار کرنا چاہا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھٹک جائے اور منزل تک نہ پہنچ پائے، جب تو یہ مارتا پھرے، گھنٹے لگ جائیں، پھر لوٹ کے اسی راستے پر آئے کہ وہ ہمیں جو بتایا گیا ہے سیدھا سچا راستہ بھیا وہی ٹھیک ہے، یا تو گھومتے گھومتے گھنٹے ہو گئے، گھر ہی ہاتھ نہیں آ رہا، منزل ہی ہاتھ نہیں آتی۔ جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ترسم نرسی بقا بائے آرابی کی راہ کے تو میروی بترکستان سے۔ مجھے ڈر ہے اے آدی باسی، اے جنگل کے رہنے والے بدو، تو کعبے نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ جس راستے پر تو جا رہا ہے یہ تو ترکستان کو جاتا ہے۔ تو ترکستان پہنچ کے پوچھے گا کعبہ کہاں پر ہے؟ لوگ کہیں گے یہاں پر کہاں گیا بھائی، کعبہ تو وہاں پر ہے، مکہ مکرمہ میں۔ تو اب وہاں سے پھر اسے سفر کرنا پڑے گا، تو کتنی مشکل ہو جائے گی اس کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دعا کرو کہ جو سیدھا سچا راستہ جس سے تم اپنی دین اور دنیا کی منزل تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہو اور یقیناً پہنچ سکتے ہو، اس راستے پر چلنے کی اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تو چلا دے ہمیں اس راستے پر۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، طرح طرح کے راستے ہیں، دین میں ہی دیکھ لو کتنے راستے ہیں۔ صرف ایک دین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف میرے دین میں 73 راستے ہوں گے، 72 راستوں پر چلنے والے ہلاک ہوں گے اور ایک راستے پر چلنے والا کامیاب ہوگا۔ تو جب ایک مذہب اسلام میں 73 راستے ہیں تو دوسرے مذہب کتنے ہیں دنیا کے؟ ہندو مذہبوں میں دیکھو کتنے راستے ہیں، جینی دھرموں میں دیکھو کتنے راستے ہیں، کرسچن کے دھرموں میں دیکھو کتنے راستے ہیں، کتنی قسمیں ہیں ان کی آپس میں۔ ایسے ہی اگر پوری دنیا میں مذاہب کو آپ تلاش کریں گے تو ہزاروں راستے ملیں گے۔ سیدھا سچا راستہ کون سا ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے سامنے یوں فرمایا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔
یہ میرا راستہ جو ہے یہ سیدھا سچا راستہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا راستہ ہے وہ سیدھا سچا راستہ ہے، اس سیدھے سچے راستے پر چلو، دوسرے راستے مت اپناؤ ورنہ تمہیں منزل سے ہٹا دیں گے، ادھر ادھر کو تمہیں بکھیر دیں گے۔ یہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو کہ سیدھا سچا راستہ ایک ہی ہے۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اپنی اپنی زبان میں کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سب کسی دھرم کے اپنانے والے کسی نہ کسی راستے کو اپنا رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے حق راستہ کون سا ہے، باطل کون سا ہے، یہ کون فیصلہ کرے؟ فرمایا اب یہ فیصلہ اللہ نے میرے اوپر چھوڑ دیا، اور فرمایا محمد فرق بین الحق والباطل، اگر حق اور باطل کے درمیان فرق دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو محمد مصطفیٰ کا راستہ کون سا ہے، جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں اگر پہلے حق تھے تو ان کی حقانیت اب حضور کی حقانیت کے سامنے منسوخ ہو چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر حق راستہ اور کامیابی کا راستہ ہے تو وہ دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اسی لیے اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہمارے سامنے آیا اور حضور کی یہ مبارک حدیثیں بھی ہمارے سامنے آئیں کہ میرے راستے میں سے بھی لوگ 73 راستے نکال لیں گے، میرے راستے میں سے بھی 73 راستے لوگ نکال لیں گے، کوئی کہے گا یہ ہے محمد کا راستہ، کوئی کہے گا یہ ہے محمد کا راستہ، کوئی کہے گا یہ ہے محمد کا راستہ، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ ہم ہیں محمد کے راستے پر، آ جاؤ ہماری طرف۔ اب یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ واقع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے؟ تو فرمایا یہ دعا کیا کرو اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو جن پہ اللہ کا انعام ہو چکا ہے اس راستے پر چل کے تم اپنے زمانے کے لوگوں میں سے ان کو چن کر دیکھ لو کہ ہمارے زمانے میں وہ کون سے اللہ کے بندے ہیں جو اس راستے پر چل کر کامیاب ہو چکے ہیں، ان کا راستہ اپنا لو، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہ حضور کے راستے پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں۔ تم تو انہیں دیکھو جو تمہارے زمانے میں محمد مصطفیٰ کے راستے پر اہل علم، تقوی اور پرہیزگاری والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے جس راستے پر چلے ہیں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا سچا راستہ اور اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جس کو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ انعام یافتہ بندے وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین جو نبی ہیں، والصدیقین جنہیں اللہ نے اپنا صدیق بنایا، والشہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی ہیں اور شہید ہوئے ہیں، والصالحین اور جو نیکی کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کے نیک اور صالح بندے بن گئے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ وہ راستہ کون سا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی محبت کو چھوڑ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ایسا اپنے سینے سے لگایا اور اپنی زبانوں پر جاری کیا کہ انہیں فرصت ہی نہیں ملتی دنیا کی طرف دل لگانے کی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہیں۔ اگر کاروبار بھی کرتے ہیں تو دل میں اللہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار سے کوئی مقصد دنیا جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت جائز اور حلال راستے سے پوری کرنے کے لیے ہم اس کام کو کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا نیک اور مقبول بندہ بنا لیتا ہے، اور وہی اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد اور ذکر میں ایسے گم رہتے تھے کہ ان کے جو خادمین جو لوگوں کی باتیں گوش گزار کرنے کے لیے ان کی خدمت میں رہتے تھے، وہ چیخ چیخ کے کانوں میں گئے، صاحب حضرت آپ سے یہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے، بہت دیر تک تو حضرت سنتے ہی۔ جب آواز پہنچ گئی تو حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں یہ، پھر حضرت گم ہو گئے اللہ کی یاد۔ تو عرض کیا آپ کے خادمین نے کہ حضرت جب لوگوں کی سفارشات ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں اور آپ کے کان میں زور زور سے چیخ کے ہم لوگوں کے جو ضروریتیں ہیں، ضروریات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اول تو آپ سنتے ہی، اور سن بھی لیتے ہیں تو ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کنویں میں سے آواز نکل رہی ہو۔
عجیب بھررائی ہوئی سی آواز، اور پھر آپ گم ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ کے علاوہ ہر چیز کا علم ہمارے دل سے ہٹ جاتا ہے، ہر وقت اللہ رہتا ہے ہمارے سامنے، اور کوئی بھی بات آتی ہے تو وہ ایک دم آتی ہے اور آتے ہی ہٹ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبق المفردون الذین یذکرون اللہ ذکرا کثیرا صباحا و مساء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جو اپنے آپ کو منفرد بنا کر رکھتے ہیں وہ سب سے آگے بڑھ گئے اور سب سے سبقت لے گئے۔ یا رسول اللہ یہ منفرد لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو اللہ کو کثرت سے یاد کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اتنا ذکر کہ سوائے خدا کے انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، وہ تو سب سے آگے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنا تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان سے تو عقیدت و محبت رکھ لے تو ان کی محبت ہی کام آ جائے، ان کی خدمت کچھ کر لے تو وہ خدمت ہی کام آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا اور جنتی لوگ جنت کی طرف چل رہے ہوں گے، تو وہ مسلمان جو اپنے گناہوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ابھی ان کے ساتھ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہوئے ہیں، یا تو اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا یا دوزخ میں ڈال کے ان کے گناہوں کو جلائے گا۔ ان کی صف بندی بنا کر انہیں کھڑا کر دے گا کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے جو جنت میں جا رہے ہیں، ذرا دیکھتے رہو کھڑے۔ تو وہ بڑے حسرت کی نگاہوں سے تک رہے ہوں گے، ہے یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا حکم ہوا ہے۔ تو اچانک ایک شخص کی نظر ان جنتیوں میں سے ایک جنتی پر پڑے گی، وہ کہ حضرت کہا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا مجھے یاد آ رہا ہے میں نے آپ کو پانی پینے کے لیے دیا تھا دنیا میں۔ ہاں دیا تھا۔ کہا حضرت دیکھیں ہم تو یہ دوستیوں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اچھا چلو ہمارے ساتھ آ جاؤ، چلو جب اللہ کہے گا لے جاؤ، اچھا آپ کے ساتھ۔ ایک شخص اور دیکھے گا کسی بزرگ کو، کہے گا حضرت آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا؟ ہاں یاد ہے، چلو آپ ہمارے ساتھ چلو جنت میں چلو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ تو یہ ہیں اللہ کے نیک اور مقبول بندے کہ جو ان کی عقیدت و محبت تو بہت دور کی بات ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا بہت دور کی بات ہے۔ اگر زندگی میں تھوڑی سی خدمت کا بھی موقع مل گیا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار لگا دے گا اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو کہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے مقبول اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ ان کی عقیدت و محبت کے واسطے سے اس کمی کوتاہی کو دور فرما دے اور دوزخ سے بچا کر اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔